بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل میں ذکر پاک کے لیے آج کی محفل میں ذرا کم وقت رکھا ہے، اس لیے کہ بڑی شدید ضرورت محسوس ہوئی ہے اور ہر ساتھی کو اس فکری مواد کی ضرورت ہے کہ جو اس دور میں ضروری ہے، کیونکہ دور سائنسی نوعیت کا ہے اور ہم اپنی زندگی سے سائنس کو جدا نہیں کرتے۔ ہر چیز کی بنیاد سائنس پر رکھی جا چکی ہے اور ہر چیز میں سائنس ہماری زندگی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ تو سائنس نے انسانی دماغوں کو ایک خاص انداز سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ سائنسی انداز فکر، اصطلاح یوں کہہ لیں کہ سائنسی انداز فکر۔ لیکن سائنسی انداز فکر سے میری مراد وہ انداز فکر نہیں ہے جس میں بعض پہلو کفر کی طرف جا نکلتے ہوں۔ سائنسی انداز فکر سے میری مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت، طبیعت اور انسان کے میلانات اور رجحانات کچھ اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ جو چیز میں اپناؤں زندگی میں اس کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھ کے اپناؤں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی کہہ دے جن ہے تو لوگ مان لیں جن ہے۔ لوگ کہیں گے اگر جن ہے تو اس کو ایسا طریقہ وضع کرو کہ ایک سے زیادہ آدمی دیکھ کے اس کی تصدیق کر سکیں کہ واقعی جن ہے۔ علی ھذا القیاس انسان فطرتاً تجسس پسند واقع ہوا ہے اور اس تجسس کی وجہ سے انسانی تہذیب ترقی کرتے کرتے سائنس کی سرحدوں سے جا ملی ہے۔ تو اس سائنسی انداز فکر نے روحانیت کے لیے بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ چیلنج ان کے لیے ہوگا کہ جن کے پاس روحانیت کے علوم کی کمی ہوگی۔ ہمارے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں علوم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور اب الحمدللہ سائنسی علوم میں سے ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں بایولوجی۔ بایو انگریزی زبان میں کہتے ہیں حیات کو یا لائف کو یا زندگی کو، بایو۔ تو لوجی کے معنی ہوتے ہیں ٹو اسٹڈی، یعنی مطالعہ کرنا۔ اب بایولوجی کا مطلب ہوگا کہ زندگی کا مطالعہ کرنا۔ عربی میں اس کے لیے جو ترجمہ کیا گیا اس علم کے لیے اس کو کہتے ہیں حیاتیات۔ اور یہ چیز آج کل یہ علم ہر سطح پر پڑھایا جا رہا ہے۔ میٹرک میں سائنس کی سطح پر بھی پڑھایا جا رہا ہے، ایف ایس سی میں بھی ہے، بی ایس سی میں بھی ہے اور ایم ایس سی لیول پر بھی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اب اس میں ڈاکٹریٹ بھی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو اس علم نے ایک دلچسپ برانچ وضع کی ہے جس نے ہماری روحانیت کے جھنڈے بلند کر دیے۔ جب کسی چیز کی تصدیق تمام انسانی تجربات کر دیں اور پھر وہی بھی اسی کی بات کر رہی ہو اور الہام بھی اسی کی بات کر رہا ہو، تو اس کی سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ انسانی علم کے ذرائع تین ہیں۔ ایک وہی، یہ یاد رکھیے کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے گفتگو کا آغاز سائنسی طرز فکر سے کر کے آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ آج کل کے دور کا مزاج کیا ہے، ورنہ مزاج نبوت سے بڑھ کر مزاج کوئی نہیں، علم نبوت سے بڑھ کر علم کوئی نہیں، وحی سے بڑھ کر صداقت کوئی نہیں، اور الہامی کتابوں اور سب سے بڑھ کر قرآن عظیم سے سچی کتاب کوئی نہیں۔ ہمارے حضور سے بڑا نہ کوئی علم میں ہے، نہ کوئی عقل میں ہے، نہ کوئی شعور میں ہے، نہ کوئی نبوت میں ہے، نہ کوئی رسالت میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ دنیا میں ہے۔ کوئی کائنات کے اندر چشم فلک نے وہ نظارہ
آج تک نہیں دیکھا جو سرکار نے پیدا کیا ہے. اور جو نظارہ سرکار کے غلام بنا سکتے ہیں جس میں فلک نے وہ نظارہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں دیکھا. تو اس لیے جب میں علوم کی 3 حیثیتوں سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانی علم کے حاصل کرنے کے تینوں ذرائع کو سامنے رکھ کر پھر جب تینوں اس کی تصدیق کر دیں گے تو پھر آپ یقیناً کہہ سکیں گے, دوستوں سے کہہ سکیں گے میاں جس چیز کے تائید اور تصدیق تینوں ذرائع کر رہے ہوں اس کا سچا ہونے میں کیا شک ہے. تو پہلا ذریعہ ہے وہی. رب نے جب کائنات بنائی تو کائنات بنانے کے بعد چونکہ کائنات اتنی وسیع و عریض تھی, اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ اس کی وسعتوں کا اندازہ ایک انسان نہیں کر سکتا, نہ اس کے پاس کی بات ہے. اس کائنات کے اندر نظام چلا دیے اور ہر چیز کا ایک ایک اپنا نظام ہے اور وہ سارے نظام مل کر ایک بڑے نظام میں گم ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہر چیز دائروں میں سفر کرتی جا رہی ہے اور دوسرے دائروں میں گم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے شعور کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن سب سے عظیم بات وہی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم میری ہی عطا کی ایک محدود سی عقل کے رستوں سے میری کائنات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو گے کیونکہ یہ قوت میں نے تمہیں دی ہے اور یہ میرا تم پر انعام ہے. لیکن یاد رکھو جب تک میں نہ سمجھانا چاہوں تم کبھی نہیں سمجھ. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات بھی میری, نظام بھی میرے اور تخلیق کا عمل بھی میرا. تو ظاہر ہے کہ میں رب ہو کے جتنا سمجھتا ہوں تم بندے ہو کے نہیں سمجھ سکتے, لہٰذا میں تمہیں اپنی طرف سے خاص خاص ہستیاں دیتا ہوں جن ہستیوں سے میں براہ راست باتیں بھی کیا کروں گا, براہ راست ان کو اپنا کلام عطا کروں گا اور براہ راست یہ میری باتیں مجھ سے وصول کر کے تم تک پہنچائیں گے. وہ باتیں اتنی سچی ہوں گی کہ تم اپنے تجربوں سے ان کی تصدیق کرتے رہیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے رسالت اور نبوت کے سلسلے چلائے اور سچے نبیوں اور سچے رسولوں کو سچے پیغامات مخلوق تک پہنچانے کے لیے مامور فرما دیے اور ہمیں سب سے سچے عطا کر دیے. ہمیں سب سے سچے عطا کر دیے. ہمارے حضور سب سے عظیم ہیں, ہمارے آقا سب سے بڑے ہیں اور ہمارے آقا کی نبوت اور رسالت ایک ایسی نبوت اور ایسی رسالت ہے کہ نبوتوں کو وہاں سے فیض ملتا ہے, رسالت کو وہاں سے فیض ملتا ہے. جس کو جو ملا لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اب اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے سلسلے چلانے کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ہمارے حضور کے بعد بند فرما دیا, کیونکہ ہمارے حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے حضور ہر زمانے کے رسول ہیں, ہر چیز کے رسول ہیں, ہر جگہ کے رسول ہیں, کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں. جس طرح حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حبۃ فی الارض ولا فی السماء الا یعلم انی رسول اللہ, کہ کائنات کے اندر, زمین و آسمان کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو یہ نہ جانتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس لیے جب ہمارے حضور کے بعد یہ سلسلہ نبوت اور رسالت منقطع کر دیا گیا تو پھر یہ سلسلہ وجدان کے علم کے ذریعے سے القاء ہوتا رہا. وجدان ایک ایسا ذریعہ ہے جس کو آپ الہام کا نام بھی دے سکتے ہیں, جس کو آپ عرفان بھی کہہ سکتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ میں آپ کو 3 کلیدی الفاظ دے رہا ہوں. پہلا لفظ میں نے آپ کو وہی پیش کیا ہے, آپ اس پر غور کریں گے تو نبیوں اور سچے رسولوں اور سب سے بڑھ کر شہنشاہ انبیاء, شہنشاہ مرسلین, ان ہستیوں کی صداقتوں کے بعد پھر ان کے فیض سے جاری ہونے والے سلسلے جو ہیں وہ الہام کی بنیاد پر چلے ہیں. اس کا دوسرا نام آپ وجدان رکھ لیں, اس کا تیسرا نام آپ عرفان رکھ لیں. عرفان کا لفظ استعمال کریں گے تو بھی معنی یہی ہوگا, اگر وجدان کا لفظ استعمال کریں گے تو بھی معنی یہی ہوگا, اور اگر الہام کا لفظ استعمال کریں گے تو بھی معنی یہی ہوگا. یہ 3 الفاظ میں نے آپ کو ویرائٹی یوں کہنا چاہیے کہ ایک ووکیبلری کے طور پر دیے تاکہ دوستوں سے جب آپ بات کریں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ ہے. اب اس کے بعد تیسرا سلسلہ جو ہے وہ انسانی علوم کے سلسلوں کا ایک یوں کہنا چاہیے زینہ آ جاتا ہے کہ انسان نے جب اس دنیا کے اندر اپنے تجربات شروع کیے تو ان تجربات میں سے انسان نے تجربیت کی بنیاد رکھی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمپیریسزم. بعض کو ایمپائرسزم بھی پڑھتے ہیں لیکن صحیح لفظ ہونا چاہیے ایمپیریسزم.
امپیریکل فلسفی، یعنی فلسفہ تجربیت. جو چیز تجربہ سچ ثابت کر دے وہ صحیح ہے، جس کو تجربہ سچ ثابت نہ کر سکے اس کو وہ غلط کہہ دیتے ہیں. لیکن بحمداللہ کریم ہمارے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے، ہمارے شہنشاہ بخارا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہمارے تمام اولیاء کرام نے، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے، حضور داتا صاحب نے، حضور خواجہ 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 غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام ہستیوں نے ان تمام باتوں کو کہ جن کا ذکر ہمارے حضور نے فرمایا تھا، عالم کشف میں دیکھ کر، عالم روحانیت میں دیکھ کر، مشاہدہ کر کے فرمایا جو ہمارے حضور فرما گئے ہیں وہ سچ ہے. اور پھر ہمارے محسنوں نے کمال یہ کی کہ ہمیں ایسا فارمولہ دے دیا، ایک ایسا اس دور کے الفاظ میں، اس دور کی اصطلاح میں سائنسی فارمولہ دے دیا کہ جو اس فارمولے پر عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز ان مقامات کو ضرور مشاہدہ کرے گا کہ جو ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا. اب ہمارے خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان ہستیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمارے ساتھی سراج کا ذکر کرتے ہیں، اور وجد و حال کے یہ لہریں اور یہ کیفیتیں جو کہیں نظر نہیں آتی، یہاں اس کے دریا بہ رہے ہیں. اس کی وجہ وہ فارمولہ ہے کہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوبوں کے سینوں میں رکھا ہوا ہے. جب زمانے کے لوگوں نے اپنے علوم سامنے رکھنے شروع کر دیے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا میاں یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے علوم ہمارے علم کی سرحدوں کو پا سکیں، تم وہ رکھتے ہو، ہم اس سے بالا بالا چیزیں رکھتے. اور میں ایک انگریز مصنفہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے لطائف پر پی ایچ ڈی کی ہے. دلچسپ بات ہے کہ ہمارے بعض ناقص قسم کے پیر بڑی زیادتی اس وقت کرتے ہیں جب کہتے ہیں یہ لطائف وغیرہ ہیں، کوئی نہیں، اور بڑے مزے سے کہتے ہیں ہم نقشبندی ہیں. ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے ہی بزرگوں کو گالیاں دینے والی بات ہے، اپنے ہی بزرگوں کی نافرمانی کی بات ہے کہ جب کوئی کہے جی یہ لطائف وغیرہ ہیں کوئی نہیں لیکن ہم نقشبندی ہیں، لطائف وغیرہ کوئی نہیں لیکن ہم قادری ہیں، لطائف وغیرہ کوئی نہیں لیکن ہم چشتی ہیں. تو یہ تمام مشائخ کے ساتھ بڑی جاتی ہے. کوئی چشتی ایسا نہیں گزرا جس کو لطائف نہ کرائے گا، کوئی نقشبندی ولی ایسے نہیں گزرے کہ جن کو لطائف نہ کرائے گا، کوئی قادری ولی اللہ ایسے نہیں گزرے جن کو لطائف نہ کرائے گا. اس لیے الحمدللہ ان سارے دریاؤں کا فیض حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے ہو کر پوری دنیا میں جاری اور ساری. تو ان لطائف کا جو فارمولہ اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس فارمولے کی بنیاد اب تجربے نے ثابت کر دی ہے. اور میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ایک امریکہ کی ایک خاتون ہے جو عیسائیوں کی پادری گروپ سے تعلق رکھتی ہے، جنہیں آپ ننس کہتے ہیں. تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ان لطائف پر. تو وہ اس میں لکھتی ہیں دا گریٹسٹ سیکرٹ آف دا ورلڈ ایٹ لاسٹ ریویلڈ، کہ دنیا کا سب سے بڑا راز آخر ظاہر کر دیا اور میں نے کیا. تو میں اس کی کتاب پڑھ کر ہنس رہا تھا کہ کاش اسے پتہ چل جائے کہ ہمارے مجدد کے جھاڑو دینے والا بھی یہ بات جس کو تم دنیا کا سب سے بڑا راز کہہ کر بات کر رہی ہو، اور جس کے متعلق تم یہ کہتی ہو کہ میں نے راز ظاہر کیا ہے، آؤ ہمارے گھروں میں تمہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے مجدد کے نام لینے والے، جو صرف جس نے مجدد پاک کا نام لیا ہے اس کو بھی اللہ کریم نے یہ علوم عطا کر، بلکہ اعلی روحانیت کا یہ تجربہ ہے اور خدا کے فضل سے اپنے دوستوں کا بھی تجربہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو خواب میں مل جاتا ہے اس کے ساتھوں کے ساتھ لطائف جاری ہو جاتا ہے. یہ رب کا کرم ہے. تو آپ کو جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کا علم اس معیار پر جا پہنچے کہ جب کہ ہمارے سلسلے کی طرف آئے اور سوال کرے کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے، تو الحمدللہ آپ کے پاس اس کی روحانی ضیافت کے لیے سامان موجود ہونا چاہیے. آپ اس مہمان کی خدمت کریں، سوال کریں، آپ کے پاس جواب موجود ہو. کیوں کہ دوستوں کی محبت اور اثار دیکھ کر میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ قافلہ بڑے دور جائے گا اور یہ سلسلہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے گا. وقت آنے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ٹوٹی پھوٹی معلومات اور معروضات میرے پاس ہوا کریں گی. ہم سب ایک راہ کے مسافر ہیں، ہم سب نوکر ہیں حضور کے.
ہم سب سگے درگاہ ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ سب فیضان ان کا ہے، سلسلہ ان کا ہے. ہم تو نوکری کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور ہم نوکری کریں گے، لیکن اس کے لیے جو میں نے آپ سے عرض کی فکری سامان جو میں آپ سے عرض کروں، سوچ کا جو میٹیریل، جو تحقیقات میں آپ کو پیش کروں، گھر میں جا کر کیسٹس ریکارڈڈ آپ کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ. دوست یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو گھر جا کر سنیں. پھر کوئی سوال پیدا ہو تو سوال لکھ کر لینگویج میں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ کسی دوست نے گھر جا کر اس پر سوچا ہے، کام کیا ہے، محنت کی ہے. تو جو سوال ذہن میں اٹھے، خاص طور پر سب سے پہلے لطائف کا سوال ضرور ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ لطائف کیا ہوتے ہیں، تو لطائف کے بارے میں آپ سمپل ایک جواب سادہ سا دے دیا کریں کہ اسلام کا اگر ہم تجزیہ کریں تو 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. موٹی سی بات کر رہا ہوں، عقائد کا حصہ اور اس کے بعد معاملات کا حصہ. عقائد میں اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، نبی اور رسولوں پر، کتب آسمانی پر یا کتاب ہائے آسمانی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. یہ ہے اسلام کا اعتقادی حصہ. اسلام کا دوسرا ونگ جو ہے وہ ہے عمل کا، یعنی معاملات کا پہلو، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور حسن خلق ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، حقوق خلق خدا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم اسلام کا پہلا حصہ اگر کسی کو نصیب نہ ہو، یعنی کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، تو اس کا دوسرا حصہ مردود ہے. کتنا بھی وہ بڑا صاحب عمل ہو، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہمارے نزدیک جان میں ہے. اس لیے اسلام کی بنیاد، اصل بنیاد عقائد پر ہے. توحید کے بارے میں صحیح سوچنا، نبوت اور رسالت کے بارے میں صحیح سوچنا، فرشتوں کے بارے میں صحیح سوچنا، الہامی کتابوں کے بارے میں صحیح سوچنا، قیامت کے بارے میں صحیح سوچنا اور تقدیر کے بارے میں صحیح سوچنا. یہ اسلام کی اصلی بنیاد ہے. اب اللہ رب العزت کو کسی نے دیکھا نہیں، انوارات توحید کو سمجھ نہیں سکتا، نبوت اور رسالت کے انوارات کو نہیں سمجھ سکتا، ملائکہ کو دیکھ نہیں سکتا، تقدیر لوح محفوظ پر کیا لکھی ہے لکھی جا رہی ہے کسی کو نہیں پتا، قیامت کا علم نہیں دیا گیا. تو ان ساری چیزوں سے ایک تعلق جوڑنے کے لیے جو حواس استعمال ہوتے ہیں، ان حواس کا نام لطائف ہے. اللہ کے انوارات توحید کو دیکھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، جس طرح ظاہری دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں استعمال ہوتی ہے، اس طرح انوارات توحید کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں استعمال ہوتی ہیں ان کا نام لطائف ہے. فرمان خدا اور الہام خدا اور بزرگوں، انبیاء و مرسلین کی باتیں اور عالم غیب کی باتیں سننے کے لیے جو کان استعمال ہوتے ہیں ان کا نام لطائف ہے. ان ساری چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے جو حواس ہم نے استعمال کیے ہیں، اور زمانہ نبوت کے سے لے کر آج تک جتنے اولیاء کرام جو حواس استعمال کر رہے ہیں، ان اندرونی اور باطنی حواس کا نام لطائف ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے 5 حواس موجود ہیں: دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چھونا. اسی طریقے سے عالم غیب کو دیکھنے کے لیے 7 حواس موجود ہیں: قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا، نفسی اور قلبی. یوں کہہ لیں کہ انسان پہلے 5 اور بعد کے 7 پورے 1 درجن حواس سے مل کر مکمل انسان بنتا ہے. تو آج ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ذکر پاک کو قبول کرے.